السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اللہ کے ایک نام قدوس کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قدوس کے کیا معنی ہیں؟ وہ قدوس ہے، مقدس اور قدس سے ہے، پاک چیز کے معنی میں، جس کو نہ کوئی عیب ہو نہ نقص ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ قدوس ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں۔ ہمیں مناسب بھی نہیں کہ ہم اس کی مشابہت کسی کو ٹھہرائیں۔ ارض مقدسہ یا بیت مقدسہ ہم جب کہتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ ایسا گھر اور ایسی زمین جہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ لہذا ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ کی تقدیس ضرور کریں۔ پہلے کی قومیں اللہ کی قدر کو کم کر دیں۔ نصارہ نے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کو بیٹا ہے۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی تقدیس بیان کریں۔ آپ کسی بھی ملت والوں کو دیکھ لیں یا کسی بھی مذہب والوں کو دیکھ لیں، انہوں نے اللہ کے مقام کو گھٹایا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے لوگوں کو یا چیزوں کو اللہ بنایا، لیکن مسلم کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ قدوس ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کے لغوی معنی معلوم کرتے ہیں۔ اس کے لغت میں دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، قدوس فعول کے وزن پر قدس سے ہے، طہارت کے معنی میں۔ زجاج کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اس میں نقدس کا معنی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو تیرے لیے پاک کرتے ہیں، اسی لیے بیت المقدس کہا گیا ہے یا بیت المقدس کہا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کہ پاک گھر یا ایسی جگہ جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ فرا کہتے ہیں کہ پاک و مقدس سرزمین، اور وہ دمشق، فلسطین اور اردن کے بعض گاؤں ہیں۔ روح القدس جبرائیل کو کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں پاک روح، یعنی پاکی سے پیدا کیے گئے۔ قدوس، اس کا دوسرا معنی یہ ہے، قدس کے معنی میں برکت۔ الارض المقدسہ مراد ہے مبارک سرزمین۔ یہ قتادہ کا قول ہے، ابن العرابی بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کی تائید یہ کرتی ہے کہ اللہ نے ارض مقدسہ کو مبارک کہا، جیسا کہ اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی، وہ ارض مقدسہ ہے۔ قدوس فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں یہ قدوس قرآن میں کتنی بار وارد ہے۔ یہ قدوس قرآن میں 2 مرتبہ وارد ہے۔ نمبر 1، سورہ حشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ دوسری جگہ سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک، غالب اور حکمت والا ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں قدوس کا معنی اللہ کے حق میں کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ قتادہ فرماتے ہیں
قدوس کے معنی ہیں مبارک۔ ابن جریر فرماتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ہم تجھے پاک کرتے ہیں، ہم تجھے بری کرتے ہیں ان تمام باتوں سے جن کو مشرکین تیری طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری نسبت پاکی کی طرف کرتے ہیں، گندی چیزیں اور کفار کے ان باتوں سے جو وہ تیری طرف منسوب کرتے ہیں ان سے بچتے ہوئے۔ بیہقی فرماتے ہیں کہ قدوس کے معنی ہیں عیبوں سے پاک، اولاد و انداد سے پاک۔ اس صفت کا وہ اپنی ذات سے مستحق ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ وہ ان تمام وصفوں سے پاک ہے جس کو احساس یا خیال تصور کر لے، یا وہم و گمان وہاں تک پہنچ جائے، یا ضمیر محسوس کرے، یا فکر رسائی حاصل کرے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدوس کے معنی یہ ہیں کہ جو نقائص سے پاک ہو، صفات کمال سے متصف ہو۔ اسی طرح کا قول امام شوکانی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ آلوسی فرماتے ہیں کہ قدوس کے معنی یہ ہیں کہ نقصان دہ چیزوں سے حد درجہ پاک، یا وہ جس کو ہر اس وصف میں کمال حاصل ہو جو اس کے لیے مخصوص ہے، یا وہ جو حد میں نہیں لایا جا سکتا، یا جو تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نونیہ میں فرماتے ہیں کہ هذا ومن اوصافه القدوس ذی التنزیہ بالتعظیم للرحمن، یہ جس کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ قدوس ہے، پاک عظیم رحمان کے لیے ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اس نام پر ایمان کیسے لائیں گے۔ سب سے پہلی بات، اس پر ایمان لانے کے لیے پہلی بات جو ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو پاک کرنا، تمام نقائص سے اس کی پاکی بیان کرنا، یہ کہ وہ ہر کمال سے متصف ہے، اس کے کمال کی صفات وہ ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں بیان کیے یا جو اس کے رسول نے بیان کیے۔ تنزیہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو اس کی صفات سے معطل کرنا اور اس کے اسماء حسنہ کے معنی کی نفی کرنا، جیسا کہ جہمیہ اور معتزلہ نے سمجھا ہے یا ان جیسے دیگر گمراہ فرقوں نے سمجھا ہے، بلکہ مخلوق سے مشابہت کرنے میں بچنا، یہ معنی ہے تنزیہ۔ جیسا کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اہل سنہ کی تنزیہ میں تعطیل نہیں ہوتی اور ان کے اس بات میں تشبیہ بھی نہیں ہوتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر بھی اس میں تنزیہ ہے اور اس بات ہے۔ قرآن میں موجود ہر تنزیہ اور نفی اس کے ضد کے کمال کے ثبوت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وما ربک بظلام للعبید، یہ نفی اس کے عدل کے کمال کے ثبوت کے لیے ہے، ورنہ نفی محض میں کمال نہیں بلکہ وہ مذموم ہے۔ حلیمی کہتے ہیں کہ قدوس اس کے معنی ہے ممدوح، فضائل و محاسن۔ تقدیس تسبیح میں داخل ہے اور تسبیح تقدیس میں داخل ہے۔ مذموم چیزوں کے انکار میں مدح موجود ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس انکار میں یہ اس بات ہے کہ وہ ایک اکیلا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی تو اس میں یہ اس بات ہے کہ وہ طاقتور اور قادر ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو اس میں اس بات ہے کہ وہ اپنے حکم میں عادل ہے۔ اس کے لیے مدائح کا اثبات مذموم چیزوں کا انکار ہے، جیسا کہ ہم کہیں کہ وہ عالم ہے، اس میں جہل کی نفی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو اس میں عجز کی نفی ہے۔ اسی طرح ہماری بات یہ ہوگی کہ اس کا ظاہر تقدیس ہے نہ کہ تسبیح، اس لیے کہ تقدیس کے ضمن میں
تسبیح ہے اور تسبیح کے ضمن میں تقدیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں دونوں کو جمع کیا۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ تقدیس ہے۔ پھر کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تسبیح ہے۔ دونوں اللہ کے ایک ہونے اور شریک نہ ہونے اور اس کی تشبیہ کی نفی پر دال ہیں۔ دوسری بات جو ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نقائص سے پاک ہے اپنے اسماء و صفات میں، اسی طرح اقوال اور افعال میں بھی نقص سے پاک ہے۔ جیسا کہ اللہ کا قول ہے صدق یعنی حق، جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ سے بڑھ کر بولنے کے اعتبار سے سچا کون ہو سکتا ہے۔ اس کا فعل خطا اور نسیان سے پاک ہے۔ اللہ نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تیرے رب کا کلمہ صدق و انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی جو وہ کہتا ہے یا خبر دیتا ہے یا وعدہ کرتا ہے اس میں سچا ہے، اور جو بھی احکام اس نے مشروع کیے اس میں وہ انصاف والا ہے۔ اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کیا تم یہ سمجھتے تھے یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ جو بادشاہ ہے، حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عرش کا رب اور کریم ہے، یعنی وہ پاک ہے، منزہ ہے بیکاری یا عبث کوئی چیز پیدا کرنے سے۔ تیسری بات جو ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نام سے اپنے رکوع اور سجود میں زیادہ ذکر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر سے فارغ ہونے کے بعد بھی تسبیح بیان کرتے تھے اس نام سے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابی بن کعب سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔